الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. سلام علیکم ناظرین. آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام والمسلمین خطیب ولایت مولانا ابن علی حیدری صاحب ہیں. قبلہ سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے بھی آپ سے متعدد سوالات کیے گئے تھے امام زمانہ کے بارے میں اور ان کے علامات ظہور و کئی سارے سوال کیے گئے تھے. اس بار بھی ہم کچھ سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کا ایک اہم سوال یہ تھا کہ علامات قطعی ظہور امام زمان کی بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مومنین مستفیض ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وآل الطاہرین اما بعد فقط. جی علامات سے متعلق آپ کا جو سوال ہے، کیونکہ علامت تاریخ اور روایت میں دو طرح کی آئی ہے، ایک حتمی ہے اور ایک غیر حتمی، یعنی قطعی اور غیر قطعی. غیر حتمی جو علامت ہے وہ بہت ساری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حتمی علامات امام ظہور کی تو اس میں مثلاً 5-6 حتمی بیان کی گئی ہے کہ جس کو سب نے لکھا ہے. ان علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے خروج سفیانی. بالکل. ابھی مثلاً یہ شام سے خروج کریں گے جو بنی امیہ سے ہوں گے اور ابو سفیان کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام عثمان ابن اندسہ ہوگا، کہ جو مثلاً شام سے خروج کر کے پھر عراق پہنچیں گے اور پھر یہ مکہ مدینہ جائیں گے. تو لہٰذا جب یہ مثلاً سفیانی شخص شام سے خروج کرے گا تو اس وقت بھی سمجھ لیجیے امام کا ظہور جو ہوگا بہت قریب ہوگا، اور مثلاً اس کو جو ہے وہ علامت قطعیہ قرار دیا گیا ہے کہ جب سفیانی خروج کرے گا تب یہ مثلاً یعنی سمجھ لیجیے امام زمانہ کا ظہور بالکل قریب ہے انشاءاللہ. اور دوسری علامت جو قطعیہ بیان کی ہے علماء نے اور روایت میں اور تاریخ میں، وہ یہ ہے خروج مرد یمانی، یعنی ایک شخص جو ہے وہ یمن سے قیام کرے گا اہل بیت کے نصرت میں اور دین کے دفاع کے لیے. تو وہ یمن سے ہے کیونکہ اس کا نام ہی مرد یمانی ہے، رجل یمانی، تو اس کا مطلب وہ جو قیام کرے گا وہ یمن سے ہی کرے گا، نہ کہ ایران سے یا عراق سے یا ہندوستان سے، بلکہ وہ یمن سے کرے گا. اور یہ بھی مثلا علامت قطعیہ میں بیان ہوئی ہے. اور تیسری علامت جو ہے وہ جناب خروج دجال. یعنی دجال بھی نام کا جب ایک شخص جو ہے وہ آئے گا دنیا میں اور جو فتنہ فساد برپا کرے گا، اور بہت سی روایت میں کہ اس کے پیشانی پناہ ہوگی اور وہ بہت فتنہ فساد کرے گا اور لوگوں کو قتل کرے گا. تو بہرحال لے کے لوگوں کا ایمان بھی خریدنا چاہے گا. تو جب وہ مثلا دجال خروج کر لے تو سمجھ لیجئے یہ بھی علامت قطعیہ میں سے ہے، امام کو زور سمجھ لے قریب ہے. اور ایک علامت جو قطعی بیان ہوئی ہے وہ صدائے آسمانی، یعنی آسمان سے آواز بلند ہوگی اور وہ آواز جو ہوگی وہ جناب جبریل کی ہوگی، اور وہ آواز ماہ رمضان میں شب قدر میں تقریباً وہ آواز جناب جبریل جو ہے وہ دیں گے اور یہ کہیں گے امام کا ظہور ہو گیا، یعنی تم لوگ امام کی مدد کرو. تو جب آسمان سے آواز آئے گی تو سمجھ لیجیے امام کا ظہور بالکل قریب ہے جی. اور ایک علامت ہے خسف بیدا. ایک بیدا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے. یہی مثلاً شخص سفیانی جو ہے، جو رجل سفیانی تھا جو شام سے خروج کرے گا، تو جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، جب ظہور ہو جائے یعنی ایک تو ایک مثلاً علامت ظہور کی ہے، امام کا ظہور ہوگا. ایک علامت ہے ظہور کے بعد کی، یعنی امام کے قیام سے پہلے کی. اب یہ مثلاً جو خسف بیدا ہے یہ ظہور کے بعد کی علامت ہے. جب امام کا ظہور ہو جائے گا اور امام جب قیام فرمائیں گے تو یہ سفیانی لشکر لے کے جائے گا امام سے لڑنے کے لیے. تو اس کا مطلب امام زور کر چکے ہوں گے تبھی تو لڑنے کے لیے جائے گا، صحیح ہے. اور جب یہ مثلا مقام میں بیدا میں پہنچے گا تو یہ اس کا لشکر زمین میں دھس جائے گا. ہاں، یعنی اس وقت اس کو بولتے ہیں خسف بیدا، یعنی وہ سرزمین بیدا میں اس کا لشکر دھس جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک علامت ہے قتل نفس زکیہ. نفس زکیہ یہ امام زمانہ کے خاص انصار میں سے بلکہ وزراء میں سے ہوں گے، اور امام زمانہ انہیں مدینے سے مکہ بھیجیں گے اپنی نصرت کے لیے، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے. لیکن جب یہ مقام ابراہیم اور مقام رکن کے درمیان ہوں گے تو وہاں پر ان کو قتل کیا جائے گا بے قصور بے خطا. اور یہ نسل امام حسن سے ہیں
اور ان کو جب قتل کر دیا جائے گا تو سمجھ لیجئے نہیں، یہ بھی سمجھو علامت قیام ہے، اس کا مطلب امام ظہور کر چکے ہیں، صحیح ہے؟ جی امام کا ظہور ہو چکا، یعنی جب امام قیام کریں گے تو قیام میں کہ جب نفس زکیہ قتل ہو جائے گا تو امام کا قیام شروع ہو جائے گا۔ اور ایک علامت جو امام زمانہ کے ظہور کی ہے وہ ہے مغرب سے سورج کا نکلنا۔ اچھا جی، یعنی جب سمجھیے کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، اگر سورج مغرب سے نکل آئے تو سمجھ لیجیے امام کا ظہور ہے، یعنی سورج بھی اعلان کرے گا کہ مثلا جس نے سورج پلٹایا تھا اس کے بیٹے کا ظہور ہو گیا۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو مثلا یہ سب علامت قطعیہ ہے، اور غیر قطعیہ اور غیر حتمی تو بہت ساری علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے، جی صحیح ہے، اور ان کو مثلا ان کی تفصیل بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، ورنہ بیان کرتا بھی خدمت میں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ بہت اچھی روشنی آپ نے ڈالی، ہم نے بھی استفادہ کرا، امید ہے کہ ناظرین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ کہ یہ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا امام زمانہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، باخبر ہے؟ تو اس کے اوپر اگر ہو سکتا ہے تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ مومن بھی استفادہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اعملوا فیسر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اے رسول کہہ دیجیے کہ تم عمل انجام دو، یعنی لوگوں سے کہہ دیجیے آپ عمل انجام دیجیے، اور تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب جو بھی انسان عمل انجام دے رہا ہے اس کو دیکھنے والا اللہ ہے اور رسول بھی ہے اور مومنین بھی ہے۔ اب یہ مومنین سے مراد کیا ہے؟ مومنین سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، یہ وقت کے امام جو ہے وہ اس سے مراد ہے، کیونکہ اگر عام مومن اس سے مراد لیا جائے تو عام مومن کو یہ تو پتہ نہیں مشہد میں کیا ہو رہا ہے، اگر عام مومن اس سے مراد لیا جائے گا تو اب مومن مثلا یہ کہ لوگ ہندوستان میں عمل انجام دے رہے ہیں، پاکستان میں، ایران میں، پوری دنیا میں عمل انجام دے رہے ہیں، تو ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے؟ تو لہٰذا ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کے اندر وہ صفت پائی جائے جو رسول کے اندر صفت ہے، کیونکہ اختلاف مومن کے میں اللہ دیکھ رہا ہے عمل کو، ٹھیک ہے، رسول دیکھ رہے ہیں عمل کو۔ اب یہ مومنین سے مراد اگر عام انسان لیا جائے تو عام انسان کو تو کوئی خبر ہی نہیں کہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے یا بازار میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں نالج ہے اس کی۔ اب یہ مومنین سے مراد کیا ہے؟ عام مومن تو ہو نہیں سکتے اس سے مراد، عام مومن کو تو کوئی خبر ہی نہیں مثلا مشہد میں اور قم میں کیا ہو رہا ہے، نجم میں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مومن سے مراد بھی وہی ہوگا جو نفس رسول ہوگا، نفس رسول یعنی امام علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہے، تو لہٰذا امام زمانہ بھی ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور بہت ساری روایت میں یہ آیا ہے کہ شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور امام زمانہ اگر اعمال اچھے ہوتے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ ہمیں دشمنوں نے بہت رولا ہے، کم سے کم تم تو نہ رولو، تو اس کا مطلب اعمال امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور امام اعمال سے باخبر ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام رضا علیہ السلام خراسان کی سرزمین پر آئے تو موسیٰ ابن سیار کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا خراسان کی سرزمین پہ جب پہنچے ایک جنازہ تھا، تو امام رضا علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور جنازے کے پاس آئے، اس کو کاندھا دیا، اور جب اس کو مثلا دفن کرنے لگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی۔ تو موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں کہ مولا آپ پہلی مرتبہ خراسان آ رہے ہیں اور آپ کو اس کا نام بھی معلوم اور آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیسے معلوم ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں، ہم امام ہیں، اور امام اسے کہتے ہیں جس کو ساری امت کے اعمال کی خبر ہوتی ہے، اور ہمارے شیعوں کے اعمال ہم تک روزانہ پہنچتے ہیں، تو لہٰذا اس کے بھی اعمال ہم تک روز پہنچتے تھے، اور ہم اپنے شیعوں کے اعمال سے باخبر ہیں، اور مثلا اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو ہم اس اپنے شیعہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ سب ہم دلیل ہے کہ ہمارے اعمال سے امام زمانہ باخبر ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، قبلہ بہت اچھا بیان تھا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔